یہ تصویر دنیا کے کنجوس ترین انسان کا اعزاز پانے والی امریکی خاتون ہیٹی گرین کی ہے کہ جس کی کنجوسی کا ریکارڈ اس کے مرنے کے ایک صدی بعد بھی کوئی نہیں توڑ پایا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے اخبار البیان مطابق دستیاب انسانی تاریخ میں بہت سے کنجوسوں کا تذکرہ ملتا اور ان کے بخل کی حکایتیں مشہور ہیں، لیکن امریکہ سے تعلق رکھنے والی خاتون ہیٹی گرین کا نام تو باقاعدہ طور پر گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کر کے اسے تاریخ کا بخیل ترین انسان قرار دیا گیا تھا۔ ہیٹی گرین 21 نومبر 1834 کو امریکی ریاست میساچوسٹس کے شہر نیو بیڈ فورڈ میں پیدا ہوئی تھی۔ دنیا کی اس کنجوس ترین عورت کا انتقال 3 جولائی 1916 کو ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ہیٹی گرین اپنے وقت کی بہت بڑی کاروباری شخصیت تھی، بلکہ وہ اس وقت دنیا کی سب سے مالدار عورت بھی کہلاتی تھی، مگر اس کی بے پناہ دولت کے باوجود اس کے بخل کا یہ عالم تھا کہ امریکہ اور خصوصاً میساچوسٹس ریاست میں اس کا نام کنجوسی کے لیے ضرب المثل بن گیا۔ آج بھی ان علاقوں میں کنجوسی یا بخل سے کام لینے والوں کو ہیٹی گرین کہا جاتا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کمنٹ سیکشن میں ان لوگوں کو ضرور مینشن کر دیجیے گا کہ جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ ان پر بھی اس عورت کا سایہ تھا اور وہ بھی اپنے پیسوں پر ناگ بن کر بیٹھے رہتے ہیں۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ چینل بھکھر نیٹ ورک ویڈیوز۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ سن کر بھی حیرت ہوگی کہ آج بھی ہیٹی گرین کے بخل کی ناقابل یقین داستانیں امریکہ بھر میں مشہور ہیں۔ یہ بات زبان زد عام ہے کہ ہیٹی گرین نے زندگی میں کبھی بھی ایک پیسہ تک خرچ نہیں کیا تھا۔ اس کے بچپن کے حوالے سے تو زیادہ معلومات نہیں ہیں، تاہم کاروباری اور مشہور شخصیت بننے کے بعد اس نے کبھی بھی اپنے لیے نیا جوڑا نہیں بنوایا تھا۔ وہ ہمیشہ چادر یا دوپٹہ بھی پھٹا پرانا اور پیوند لگا ہوا پہنا کرتی تھی۔ وہ اپنے دوپٹے یا چادر کو اس وقت تک اوڑے رکھتی تھی کہ جب تک وہ خود بوسیدہ ہو کر اس کے جسم سے گر نہ جاتا۔ اس کی اس بوسیدہ حالت کے باعث لوگوں نے اس کا نام وال سٹریٹ کی چڑیل رکھا ہوا تھا اور وہ اپنے علاقے میں اسی نام سے مشہور تھی۔ رپورٹ کے مطابق ہیٹی گرین کا خاندان مچھلیوں کی تجارت سے وابستہ تھا۔ بچپن میں ہی ہیٹی کی والدہ بیمار ہو گئی، جس کے باعث اسے نانا کے گھر بھیج دیا گیا۔ ہیٹی 6 سال کی عمر میں ہی اپنے نانا کے کاروباری کاغذات کی جانچ پڑتال میں اس کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ نانا ہی کے گھر سے اسے پیسہ جمع کرنے اور خرچ نہ کرنے کی تعلیم ملی۔ پھر حساب کتاب میں مہارت کے باعث ہیٹی کو 13 سال کی عمر میں اس کے امیر خاندان نے اپنا اکاؤنٹنٹ مقرر کر لیا۔ بعد میں 15 برس کی عمر میں اسے مزید تعلیم کے لیے بوسٹن شہر بھیج دیا گیا۔ ہیٹی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ 1864 میں اس کے والد کا انتقال ہوا تو اس کے ورثے میں اسے $7.5 ملین ملے تھے۔ یہ پیسے کتنے زیادہ تھے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ وہ پیسے موجودہ وقت کی قیمت کے لحاظ سے $107 ملین کے برابر بنتے ہیں۔ پھر ہیٹی گرین کی لاول پھوپھی سیلفیا کا انتقال ہو گیا۔ اس پھوپھی نے اپنے ورثے میں موجود $2 ملین کی رقم کے بارے میں وصیت کی تھی کہ اسے کسی خیراتی ادارے کو دے دیا جائے۔ جب ہیٹی کو اس وصیت نامے کے بارے میں علم ہوا تو اس نے فوراً ایک اور وصیت نامہ تیار کرا کے عدالت میں درخواست دائر کی کہ میری پھوپھی نے اپنی جائیداد اور نقد رقوم میرے نام کی تھیں۔ عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا اور پھوپھی کی ساری دولت بھی ہیٹی کو مل گئی۔ 33 برس کی عمر میں ہیٹی نے ریاست ورمونٹ کی ایک کاروباری اور امیر شخصیت ایڈورڈ ہنری گرین سے شادی کی۔ 1867 کو ہونے والی اس شادی سے پہلے ہی ہیٹی گرین نے اپنے شوہر سے ایک ایسے معاہدے پر دستخط کروائے کہ جس کے تحت شوہر کی وفات کے بعد اس کی ساری دولت ہیٹی کو مل جائے۔ یوں ہیٹی اس وقت کی دنیا کی سب سے مالدار خاتون بن گئی۔ بعد میں اس نے پراپرٹی کا کاروبار بھی شروع کیا اور ریلوے پٹڑیاں بچھانے پر سرمایہ کاری کی۔ نیو یارک میں بچھی پٹڑیوں پر اسی نے پیسہ لگایا تھا، جس سے اس کی دولت میں دن رات اضافہ ہوتا رہا۔ ہیٹی کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1907 کے اقتصادی کساد بازاری کے موقع پر امریکی حکومت نے بھی اس سے رجوع کیا تھا۔ ایڈورڈ ہنری گرین سے ہیٹی گرین کے 2 بچے ہوئے۔ چھوٹے بیٹے نیڈ کے علاج میں بخل سے کام لینے کے باعث ہیٹی کی کنجوسی امریکہ بھر میں مشہور ہوئی۔ بچپن میں گرنے کے باعث نیڈ کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ باپ کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، لہٰذا کروڑ پتی ماں بچے کو لے کر غریبوں کے لیے بنے ہسپتالوں کا چکر لگاتی رہی۔ اس کی کوشش تھی کہ کہیں نہ کہیں اس کے بیٹے کا مفت علاج ہو سکے، مگر مفت علاج کے چکر میں ڈاکٹرز کی جانب سے اس بچے کی ٹانگ کاٹنی پڑ گئی۔ آپ کو یہ سن کر بھی حیرت ہوگی کہ اس کی ماں نے اپنے بیٹے کی ٹانگ کٹوانا تو منظور کر لیا، مگر اس کنجوس ماں نے بیٹے کے علاج پر ایک پیسہ تک خرچ نہیں کیا۔ اس کے بیٹے کے حوالے سے یہ خبر بھی اس وقت بہت مشہور ہو گئی تھی۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ہیٹی نے اپنے بیٹے نیڈ کے علاج کے لیے اسے مفت اسپتال لے جانے کی زحمت بھی نہیں کی، بلکہ آنے جانے کے اخراجات سے بچنے کے لیے اس نے بچے کا گھریلو علاج ہی جاری رکھا، جس کے نتیجے میں اس کے بیٹے کی ٹانگ سڑ کر گر گئی۔ ہیٹی کی کنجوسی کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے
کہ اس نے کبھی بھی نہانے دھونے کے لیے پانی گرم نہیں کیا تاکہ خرچے سے بچا جا سکے۔ وہ ہمیشہ ٹھنڈے پانی سے ہی نہاتی رہی، جبکہ اس نے زندگی میں کبھی بھی صابن استعمال نہیں کیا تھا۔ وہ کھانے پینے کے حوالے سے نہایت بخل سے کام لیا کرتی تھی۔ اس کے روزانہ کا خرچ صرف 2 سینٹ تھا۔ ہیٹی کے بخل کے باعث اس کے گھر والوں نے بھی بہت مشکل زندگی گزاری۔ 81 سال کی عمر میں ہیٹی کا نیو یارک میں انتقال ہوا۔ اسی وقت گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اسے دنیا کی بخیل ترین شخصیت کے طور پر درج کیا گیا تھا۔ یہ وہ ریکارڈ ہے کہ جسے 1 صدی گزرنے کے بعد بھی کوئی نہیں توڑ سکا ہے۔ انتقال کے وقت ہیٹی کے بدن پر بوسیدہ کپڑے تھے اور اس کی دولت کا اندازہ 3 ارب 80 کروڑ ڈالر لگایا گیا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ دلچسپ ویڈیو پسند آئی ہو تو بھکر نیٹ ورک ویڈیوز کو سپورٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔